باب العشر فیما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاری. میں نے پیچھے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر نہری زمین ہو یا ٹیوب ویل کی زمین ہو تو اس میں سے عشر کتنا ہوگا؟ 20واں حصہ. اس میں سے کتنا ہوگا؟ 20واں حصہ. اور اگر بارانی زمین ہو تو 10واں حصہ. بارانی بارش سے سیلاب ہوتی ہو تو اس کو اس میں کتنا ہے؟ 10واں. یہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. العشر فیما یسقى من ماء السماء، جو آسمان کے پانی سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں اس میں کیا ہوگا؟ عشر ہوگا. وبالماء الجاری، اور جو جاری پانی کے ساتھ سیراب ہوتی. ولم یرى عمر بن عبد العزیز فی الاصل شیئا، شہد جو ہوتا ہے نا شہد، وہ کہتے تھے کہ اس میں عشر نہیں ہے، اس میں عشر نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک عشر ہے. پڑھا تھا نا قدوری میں تھا عشر کا مسئلہ، اس کا شہد کا مسئلہ. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا عبداللہ بن واب قال اخبرنی یونس بن یزید عن الزہری عن سالم بن عبداللہ عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء، وہ زمین جس کو سیراب کرے آسمان، مراد کیا ہے؟ بارش. والعیون، چشمے، چشموں پر کا پانی ہوتا ہے نا، زمین سے پانی نکلتا ہے، اس میں کیا مشقت ہوتی ہے. او کانا اثرین، یا ایسے درخت آپ نے لگائے جس سے یہ سفیدہ ہوتا ہے، اس کو پانی نہیں لگانا پڑتا، صرف ابتدا میں 6 مہینے پانی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنی گہری اس کی جڑیں ہو جاتی ہیں کہ زمین سے پانی کھینچ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اثرین، یا زمین کیا ہو؟ اثری ہو. العشر، تو اس میں کیا ہوگا بھائی؟ 10واں حصہ، یعنی 100 میں سے 10، 100 میں سے 10. وما سقي بالندح، اگر وہ زمین سیراب کی جاتی ہو اونٹ کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، نصف العشر، تو پھر کتنا ہوگا؟ عشر کا نصف 20واں حصہ ہوگا نا. کیا ہوگا؟ یعنی 100 میں سے 5، 100 میں سے 5، 500. قال ابو عبداللہ، یہ جملہ آگے ہونا چاہیے، امام بخاری نے آگے لکھا بھی ہے پھر دوبارہ، لیکن یہاں بھی لکھا گیا ہے، پتہ نہیں کیوں لکھا گیا ہے. قال ابو عبداللہ هذا تفسیر الاول لانه لم يوقت في الاول، یعنی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفیما سقط السماء والعشر، اس میں عموم ہے. جو زمین جو آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں عشر ہے. اس میں کیا ہے؟ خواہ وہ زیادہ پیداوار ہو یا کم پیداوار ہو، عموم آیا ہوا ہے نا. اس کے بارے میں ہم بخاری کہتے ہیں کہ دوسری حدیث جو ہے نا اس کی وضاحت کر رہی ہے. اس کی کیا کر رہی ہے؟ اور اس میں تھا نا کہ 5 وسق سے اگر کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، پیچھے پڑھ رہا ہے حدیث پر. امام بخاری فرماتے ہیں وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ، اس میں بیان فرما دیا اس حدیث میں، وَوَقَّتَ، اور تعیین کر دی کہ اتنی مقدار اگر اناج ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، عشر نہیں ہوگا. وَزِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ، زیادہ تو نخبہ پڑھی تھی نا، نخبہ ایک اصول حدیث کی کتاب ہے، نخبۃ الفکر، اعلیٰ مذہبی میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی پڑھی تھی. اس میں یہ جملہ ہے کہ سکر راوی کی جو زیادتی ہے نا وہ مقبول ہے، سکر راوی کی زیادتی مقبول ہے. تو امام بخاری اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے اندر زیادتی بیان ہوئی ہے اور راوی سکہ ہے، اس لیے اس عموم کو اس حدیث سے خاص کر لیا جائے گا. اس عموم کو اس حدیث سے کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَزِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ والمفسر، جس کی تفسیر کی گئی ہے، جس کی یقدی علی المبہم، پہلا مبہم ہے نا، فیما سقط السماء العشر،
اس میں عموم ہے نا، مبہم ہے کہ کتنی تعداد میں اناج ہو تو عشر ہوگا، کتنی میں نہ ہو تو عشر نہیں ہوگا. لیکن دوسری حدیث کے اندر وضاحت ہو گئی ہے، اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے، اور جس میں تفسیر ہو وہ غالب ہوتی ہے مبہم پر. وہ کیا ہوتی ہے؟ یکدی کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ غالب ہے. مفسر جو حدیث ہے وہ غالب ہے کس پر؟ مبہم پر. یہ امام بخاری استدلال کرے. اذا رواہ اہل السبت، جب سکر راوی روایت کرے، تفسیر کو جب سکر راوی روایت کریں تو اس کی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے. کما روا، مثال دے کر امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں، پیچھے بھی حدیثیں آئی تھی. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی. حضور نے کعبہ کے اندر نماز، جبکہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. تو امام حضرت بلال زیادتی بیان کر رہے ہیں نا کہ حضور نے نماز پڑھی ہے، یہ تو نفی کر رہے ہیں کہ نہیں پڑھی. تو کس کی حدیث کو علماء نے لیا ہے؟ حضرت بلال کی حدیث کو لیا ہے. اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ جو مفسر ہوتی ہے یکدی علی المبہم، وہ مبہم پر کیا ہوتی ہے؟ غالب. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی فی الکعبہ، حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی. وقال بلال قد صلی، جبکہ بلال کہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے. فاخذ بقول بلال، حضرت بلال کے قول کو لیا گیا ہے. وترک قول الفضل، اور حضرت فضل کے قول کو کیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا. تو اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ جو ثابت کر رہا ہے اس کو لیا جائے گا، جو نفی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا.